يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال تعالى في موضع آخر، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا۔ وقال تعالى في موضع آخر، سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مشکلات اور مصائب ہمیشہ نہیں رہتے۔ انسانی زندگی میں کچھ اوقات ایسے بھی آتے ہیں جس میں انسان تکلیفوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا، غموں کا اور گرد کے کئی قسم کی تکالیف کا سامنا اسے کرنا ہوتا ہے، اور یہ تکالیف اور یہ مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ تکلیف آتی بھی ہے اور چلی بھی جاتی ہے، غم آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، مصیبتیں آتی بھی ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی بھی ہیں۔ یہ سب نظام ہے اللہ رب العالمین کا، لہذا ہم اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان مصائب میں اور ان غموں میں ایک مومن کا کیا کردار ہوتا ہے، لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں ان کا سامنا کرنے میں، ان تکالیف کا سامنا کرنے میں، ان مشکلات کا سامنا کرنے میں لوگ مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، جو اپنے ایمان میں کمزور ہوا کرتے ہیں، تو وہ لوگ مصائب کے آتے ہی، مشکلات کا سامنا ہوتے ہی فوراً یہ سوچتے ہیں کہ موت سے گلے لگا لینا بہتر ہے۔ زندگی
ان کے لیے اجیرن بن جاتی ہے، جینا ان کے لیے پریشان کن بن جاتا ہے۔ لہذا ایسے کمزور ایمان والے ایسے وقت میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم موت سے گلے لگا لیں، اور جو کوئی یہ سوچتا ہے مصائب کے وقت میں، مشاکل کے وقت میں، غموں کے وقت میں، ظلم و ستم کے وقت میں یہ سوچے کہ ہم موت سے گلے لگا لیں، تو شیطان ان کے سامنے خودکشی کے راستے کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ لہذا ایسے کمزور ایمان والے یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے، موت سے گلے لگا لیں گے، خودکشی کا اقدام کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ موت ہی سارے پریشانیوں کا حل نہیں ہوتا، موت سارے پریشانیوں کا حل نہیں ہے، مرنا سارے پریشانیوں کا حل نہیں ہے، بلکہ یہاں سے پریشانیوں کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے پریشانیاں اس کی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا ایک تو اپنی موت کے ذریعے وہ اپنے پیچھے وارثین کو اور زیادہ مشاکل میں ڈال دیتا ہے، اور زیادہ مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور وہیں پر وہ اپنے اخروی عذاب کا اس خودکشی کو مقدمہ بنا لیتا ہے، یہیں سے سزا اس کی شروع ہوتی ہے، اور پہلا عذاب وہ خود اپنے آپ سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے نفس کو دے دیتا ہے۔ لہذا موت یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اس کے مقابل میں وہ انسان جو مصائب اور آلام کے مقابلے میں، غموں کے مقابلے میں، ظلم و ستم کے مقابلے میں، اور اسی طرح ہر آنے والی پریشانیوں کے مقابلے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے، مسائل کو حل کرنے میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، تو جتنی زندگی وہ گزارے گا تو اسے توبہ کی توفیق بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ تو لہذا یہ پہلی قسم لوگوں کی وہ ہے جو کمزور قسم کے ایمان والے ہوتے ہیں، جو موت کو گلے لگا لینا پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرے وہ لوگ ہیں جو مضبوط، جن کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، ایمان ان کا قوی ہوتا ہے، لہذا وہ موت کو گلے نہیں لگا لیتے، بلکہ ایمان کی جو مٹھاس ہے یہ اس کے پریشانیوں کے، ان کے تکالیف کے، ان کے مصائب کی کڑواہٹ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس ان مشاکل کے کڑواہٹ کے لیے بند کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا امام نووی رحمہ اللہ اسی تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، حلاوت الایمانی استلذاذ الطاعات، کہ ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ ایک بندے مومن کو اطاعت کے کاموں سے لذت پیدا کر دیتی ہے، اطاعت کے کاموں کو انجام دینے سے وہ محظوظ ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، یہ ایک مومن کا کردار ہے۔ اور اسی طرح سے ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی راہ میں آنے والی سارے مشاکل اور ساری پریشانیوں اور ساری تکلیف کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ مومن کا کردار ہے جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، وہ سارے غموں کے مقابلے میں وہ مضبوط پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کو دنیا کی ہر آنے اسباب کے اوپر مقدم رکھتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس حرام طریقے سے آسانی کے ساتھ رزق آنے کا امکان ہے تو بندہ مومن اس آسانی سے آنے والی رزق کو جو حرام طریقے سے آ رہی ہے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اور حلال طریقے سے آنے والی رزق پر اسے قناعت کرنا پڑے، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا پڑے، تو وہ مومن کا کردار ہے کہ وہ فقر و فاقہ کی زندگی کو گلے لگا لینا پسند کرتا ہے، لیکن حرام کی جانب آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح سے لوگوں میں ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ایمان نہ پوری طرح کامل ہوتا ہے نہ پوری طرح سے کمزور، بلکہ ایسے ایمان والوں سے شیطان ان کے نفسوں سے کھیلتا ہے،
ان کے نفسوں سے کھیلتا ہے، انہیں غموں کے اندر ڈالتا ہے، انہیں پریشانیوں کے اندر ڈالتا ہے، انہیں فکر کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو وہ شخص اپنے تئیں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، بلکہ ان غموں کے اوپر صبر کرنے کے بجائے اور زیادہ فکر مند ہوتا ہے اور زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ شیطان اپنی کوششیں اس کے اوپر مسلسل کرتا ہے، اس کے جسم کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر، اس کی فکر کے اوپر شیطان کی مسلسل کوششیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بندہ اب صحیح طور پر اپنی دنیاوی زندگی جو اطمینان کے ساتھ گزارنا چاہیے وہ صحیح طور پر نہیں گزار سکتا۔ تو لہذا آئیے ہم دیکھیں کہ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے، ان تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے کوئی چیز معین اور مددگار ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی کا ایمان، اب آدمی کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر وہ مسائل کے سامنے، مشاکل کے سامنے اور تکالیف اور مصائب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ لہذا مومن کے لیے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، تو اسے اس آیت کے اوپر اپنا ایمان اور اپنا یقین مضبوط کر لینا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس آیت کے اوپر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا مان لے۔ لہذا اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ ان قریب اللہ رب العالمین مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اب آئیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کیا باتیں بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے امام طبری رحمہ اللہ جو مفسر قرآن ہیں، جنہوں نے مشہور مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں من بعد شدت الرخاء، کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ من بعد شدت الرخاء ومن بعد ضیق سعہ ومن بعد فقر غنا، کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عسر کے بعد، مشکل کے بعد آسانی کی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ شدت کے بعد اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرے گا، شدت کے بعد، پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرے گا، اور تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ وَمِن بَعْدِ فَقْرٍ غِنَا، اور فقر و فاقے کے بعد، محتاجگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے وعدے میں خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں برحق ہے، لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بالکل اللہ رب العالمین کے اس آیت کے مثل ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانشراح میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے اور یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اس آیت کی طرح ہی امام ابن کثیر نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسی آیت کی تفسیر میں عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس آیت کے ضمن میں کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبد الرحمن السعدی بیان فرماتے ہیں فیہ بشارۃ عظیمۃ، کہ اس آیت کے اندر بہت بڑی بشارت سنائی گئی ہے، اس آیت کے اندر بہت بڑی بشارت سنائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف کے ساتھ میں، پریشانی کے ساتھ میں، تنگ دستی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بیان کیا ہے۔ کہا
کہا کہ مشکلات ہوں گی تو آسانیاں بھی ہوں گی, تکلیف ہوگی تو اسی طرح آرام بھی ہوگا, اور جو بھی غم آئیں گے خوشی بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہ ساری چیزیں لازم ملزوم ہیں کہ ایک چیز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے گا. تو یہاں تک کہتے ہیں حتی لو دخل العسر جوہر دب, کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اگر مشکل کسی گوہ کے سوراخ میں بھی چلی جائے, کہتے ہیں کہ عسر یعنی مشکل اگر کسی گوہ کے سوراخ میں بھی چلی جائے, لدخل علیہ اليسر, تو اس جگہ پر آسانی وہاں پر بھی پہنچ جائے گی, فاخرجہ, اور وہاں سے وہ مشکل کو نکال دے گی. کہتے ہیں کہ اگر مشکل کتنی بھی بڑی انسان کے اوپر آ نہ پڑی ہو, کتنی بڑی آفت انسان کے اوپر کیوں نہ آ پڑی ہو, لیکن اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس سے اس بندے کو نکالے گا. تو اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ ایک علمی نکتہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ عسر کا ذکر کیا ہے اور 2 مرتبہ یسر کا ذکر کیا ہے, اور دونوں مرتبہ عسر کو معرفہ لے کر آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ دونوں جگہ پر عسر ایک ہی معنی میں ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یسر کو نکیرہ استعمال کر کے اس کو کہا کہ آسانیوں کو 2 مرتبہ ذکر کیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یقیناً عسر یسر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ عسر دونوں آیتوں میں ایک ہی معنی میں ہے اور یسر 2 آیتوں میں 2 مختلف معنی کے لیے ہے, لہذا عسر کبھی بھی یسر کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. کہتے ہیں کہ جب کبھی عسر ہوگا تو یقیناً وہاں پر آسانی بھی پیدا ہوگی. اور اسی طرح ایک دوسرا علمی نکتہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے, کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عسر کے اوپر الف لام جو داخل کیا ہے یہ استغراق کا ہے, یعنی ہر طرح کے مصائب کو, ہر طرح کے مشکلات کو, ہر طرح کے غموں کو اور ہر طرح کے ظلم و ستم کو, ہر چیز کو یہ گھیر کر لینے والا ہے. اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی, اس عسر کے اندر کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی. ساری طرح کے سارے مشکلات کیا ہیں اسی عسر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. لہذا ان سارے مشکلات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں. یقیناً ہم اور آپ ایسے ایام سے گزر رہے ہیں, ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ہمارے حالات ہیں, ایک طرح سے ہم معیشت کے طور پر کمزور ہو چکے ہیں. جو بیماری ہمارے درمیان پھیل گئی جس کی وجہ سے ہم میں سے بہت سارے احباب بے روزگار ہو گئے ہیں, بہت سارے لوگ بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں, نہ جانے اور کتنے ظلم و ستم کا جو بادار یہاں پر گرم ہے, کتنے بھائی اس ظلم و ستم کا شکار ہیں. بہرحال تکالیف در تکالیف پر ہم لوگ یہاں پر جی رہے ہیں, لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے تکالیف کتنے ہی کیوں نہ ہو, چاہے غم کتنے ہی کیوں نہ ہو, چاہے فقر و فاقہ کتنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے بے روزگاری کتنی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ رب العالمین یسر کو رکھا ہے, اللہ رب العالمین آسانی کو رکھا ہے, اور یہ آسانی ہر انشاءاللہ پہنچ کر رہے گی. اور اسی طرح سے آئیے ہم اس کو بھی جان لیں کہ اس تیسیر کو, اس آسانی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب بھی بتائے گئے. اس تیسیر کو, اس آسانی کو حاصل کرنے کے کچھ اسباب بھی ذکر کیے گئے ہیں. مشکلات ٹلیں گی, یقیناً ٹلیں گی, دور ہو جائیں گی, مصائب بھی دور ہوں گے, غم بھی دور ہوں گے, بیماریاں بھی دور ہوں گی, بے روزگاری بھی دور ہوگی, ظلم و ستم بھی دور ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے, جن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اس میں سے ایک پہلی چیز یہ ہے التوکل, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ, اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر آنے والے تکالیف میں, مصائب میں انسان جب گھر جاتا ہے اور ہر طرف سے اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا, مخلوق کی جانب سے بچاؤ کا کوئی راستہ اس کے سامنے نظر نہیں آتا ہے, اب اس کے پاس آخری راستہ بچتا ہے, اور ایسے وقت میں وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے, اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے, اور
اس وقت جو اللہ پر اس کا یقین ہوتا ہے, اللہ پر جو کامل بھروسہ ہوتا ہے, کہتے ہیں یہی توکل ہے. یہی توکل ہے کہ بندے کے سامنے سارے اسباب منقطع ہو جائیں, پہلے وہ کوشش کرے, سارے اسباب کو اختیار کرے, مخلوق سے جو کوشش کر سکتا ہے کرے, لیکن جب مخلوق کے سارے اسباب کوششوں کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, پھر جو یقین اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے, یہی توکل ہے. اور اسی توکل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے سارے مسائل کو دور کر دے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پر جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے, جس طرح اللہ سے تعلق باللہ کرنے کی ضرورت ہے, اگر اس طرح وہ تعلق باللہ رہے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے اس کی تکلیفوں سے, اس کی پریشانیوں سے دور کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا. اور اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ تقوی اللہ, اللہ رب العالمین کا ڈر, اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہر وقت انسان کے ساتھ ہونا چاہیے, چاہے وہ نجی مجلسوں کے اندر ہو, چاہے عام مجالس کے اندر ہو, چاہے بازاروں کے اندر ہو, چاہے کہیں بھی وہ رہے, انسان کو اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی, اتق اللہ حیث ما کنت. ابو ذر نے جب نصیحت کرنے کو کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں تم دنیا میں رہو, جس جگہ پر رہو, گھر کی زندگی ہو یا گھر کے چار دیواری میں ہو یا گھر کی چار دیواری سے باہر ہو, جہاں کہیں رہو, آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور اسی تقوی کی برکت کی وجہ سے, اسی اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین آسانیاں اس کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ نے فرمایا جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے, اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں اللہ آسانی پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الطلاق کے اندر بیان کیے ہیں. طلاق کے واقعے کے ضمن میں, طلاق کے احکام کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں کو بتایا ہے. کہا ایک تو توکل کی آیت ہے, توکل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا, اور دوسری اللہ رب العالمین کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کرے گا اور آسانی عطا فرمائے گا. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے, ایسا معاملہ ہے طلاق جس کی وجہ سے میاں بیوی سے جدا ہو جائے, بیوی اپنے شوہر سے الگ ہو جائے, تو دونوں کی زندگی جدا ہونے کے بعد جو مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے, جو معاشی مسائل ہو, چاہے معاشرتی مسائل ہو, چاہے بچے کی تربیت کے مسائل ہو, چاہے کوئی اور مسائل, کتنے مسائل انہیں جھیلنے پڑتے ہیں, شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی, دونوں مشکلات کے اندر پڑ جاتے ہیں, دونوں کی زندگیاں اجیرن بن سکتی ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے اسی سورہ طلاق میں فرمایا کہ اگر طلاق ہو بھی گیا پھر بھی اس کے بعد تمہارے پاس یہ تو چیزیں ہیں, اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے, تو بقیہ جو زندگی ہے اللہ رب العالمین اس زندگی کو خیر کی زندگی بنائے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرے گا. لہذا معلوم ہوا کہ مصائب مشکلات چاہے جتنے بھی ہوں, لیکن اگر ساتھ ہی اللہ کا تقوی اور توکل ہو تو یہ ساری چیزیں ٹل سکتی ہیں, یہ ساری چیزیں علیحدہ ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے, الصبر الجمیل. کہتے ہیں کہ خوبصورت طریقے سے صبر کرنا, اچھے طریقے سے صبر کرنا, اس کی ہمیں ضرورت ہے. آج ہم اسی میں ناکام ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف آ گئی, تھوڑی سی پریشانی آ گئی, کچھ مسائل ہمارے ساتھ ہو گئے تو پھر ایسے ہی ہم برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ساروں کے کاروبار تو ٹھیک ہے, کیا میرے ہی کاروبار پر یہ آفت آنی تھی؟ ساری کی زندگی اچھی تھی, ہماری ہی زندگی میں آفت آئی.
सब लोग सेहत और तंदुरुस्ती में है, किसी को इफेक्ट नहीं की बीमारी, हमारे ही घर में इफेक्ट हुई। या इस तरह के बहुत सारे ख्यालात जो इंसान के जहन में गर्दिश करते हैं, अगर वो ख्यालात के हद तक रहे ठीक, लेकिन उसको जुबान से अदा किया जाए तो फिर उसके बाद जो आदमी सब्र करता है उसका सब्र कोई माना नहीं रखता। उस सब्र के ऊपर जो अजीम खुशखबरी सुनाई गई है वो ये सब्र नहीं है, बल्कि आदमी बगैर किसी शिकवे शिकायत के जो सब्र करता है ये हकीकी माने में सब्र है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए कुरान में हमें इसी सब्र को इख्तियार करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा फस्बिर सब्रन जमीला, क्या ऐ लोगो, ऐ इंसान, तू सब्र जमील इख्तियार कर, बेहतरीन सब्र तू इख्तियार कर। और इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने इसी सब्र जमील की तफसीर में इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह कहते हैं अस्सब्रुल जमील सब्रुन बिला शिकवा, कि सब्र जमील ये है कि जो सब्र बगैर किसी शिकवे के हो, बगैर कोई शिकवे शिकायत के हो, कभी बगैर किसी फजा के हो, कभी कोई जुबान से ऐसे कलिमात न निकले, फिर वो सब्र करे तो ऐसा सब्र सब्र जमील कहलाता है। और इमाम सादी रहिमहुल्लाह कहते हैं इसी सब्र जमील की तफसीर करते हुए कहते हैं ला यसहबुहु सुख्तुन, कि उसके साथ कोई सख्ती नाराजगी इंसान की न हो। कोई भी आफत आ गई, मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, आदमी अपनी नाराजगी का इजहार न करे, अपनी नाराजगी का इजहार न करे, और वला जज़अउन, और न ही कोई जज़ा फजा करे, वला शिकवा लिल खल्की, और मखलूकात के पास जाकर, मखलूक के पास जाकर किसी तरह की शिकायत शिकवे शिकायत करने लग जाए तो ये चीज क्या है, सब्रुन जमील नहीं होगी, बल्कि सब्र जमील शिकवा शिकायत से खाली होना चाहिए, फजा जजा से खाली होना चाहिए, और इसी तरह अपनी नाराजगी के इजहार से खाली होना चाहिए। यकीनन ऐसा सब्र हमारे लिए बतौर नमूने के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहकर हमें बताया कि हमारा एक नबी जो सब्र जमील को इख्तियार किया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके वाक़े को बयान करते हुए कहा क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा लेकर गए, फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर याकूब अलैहिस्सलाम को जो तकलीफ हुई, जो मुसीबत उनके सर पर पड़ी, वो इस कदर गमगीन थी कि याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई चली गई। तो ये तकलीफ वाला मामला याकूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था। और साथ ही अपने उनके दूसरे बेटों ने उनके एक और बेटे बिन्यामीन को भी लेकर गए। फिर उनके पीछे जो वाकया था कि बिन्यामीन भी घर न लौटे, तो उस पर आकर उन्होंने अपने वालिद से जो बातें बयान की, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो उनके ख्यालात थे, उसी ख्याल का याकूब अलैहिस्सलाम ने इजहार किया। क्योंकि वो आलिमुल गैब नहीं थे, यूसुफ के साथ क्या मामला पेश आया वो जानते नहीं थे, इसीलिए बिन्यामीन के ताल्लुक से भी याकूब अलैहिस्सलाम ने बात कही क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, बल्कि अनफुसुकुम अमरा, ये सारी चीजें आपने अपनी तरफ से बनाकर पेश की हैं। ये हकीकी वाकया नहीं होगा। जिस तरह यूसुफ के साथ तुमने कोई साजिश रची थी, इसी तरह बिन्यामीन के साथ भी तुमने साजिश रची है। ये तुम्हारी हकीकी बात नहीं है, बल्कि तुम ये अपनी तरफ से जुबान से चीजें गढ़कर पेश कर रहे हो। फिर उस याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा फसब्रुन जमील, कहा कि मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ, असल्लाहु अन यातिया बिहिम जमीआ, कहते हैं कि उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे उन सारों को लौटा कर लेकर आए, मेरे सारे बेटों को अल्लाह ताला लौटा कर मेरे पास पेश करे, ये मुझे उम्मीद है। देखिए बुढ़ापे की इस उम्र के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कभी आजिज नहीं हुए, अपने बेटों के ताल्लुक से कभी मायूस नहीं हुए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाए रखे कि जो तकलीफ उन्हें पहुंची है एक दिन जरूर आएगा, अल्लाह ताला उनको इन तकलीफ से निकालेगा, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करेगा। और याकूब अलैहिस्सलाम और हम और आप जानते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ को भी लौटा दिया और बिन्यामीन
بنیامین کو بھی لوٹا دیا اور ان کے سارے بیٹوں کو ان کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ ہے صبر جمیل کہ آدمی ایسا صبر اختیار کرے جس کے اوپر زبان سے کوئی شکوے شکایت نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر کامل بھروسہ کرے. آئیے آخر میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کہ مدد اللہ کی ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور یہ مدد صبر کے ساتھ اللہ نے لکھ دی ہے. اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ لکھ دیا ہے. جب تک تم صبر کرو گے تب تک اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی. اور اسی طرح وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور اسی طرح پریشانیوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے نکلنے کے راستے بھی رکھ دیے ہیں. پریشانیوں کے ساتھ میں اللہ نے اس کے نکلنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھ دی ہیں. لہذا یہ نہ سمجھیں، یہ نہ تصور کریں کہ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں، یہ حالات ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ حالات، یہ مشکلات کچھ دنوں کے لیے آتی بھی ہیں اور نکل کر چلی بھی جاتی ہیں. لیکن بندہ مومن کو جو چیز اختیار کرنی چاہیے وہ اللہ پر توکل، اللہ رب العالمین کا تقوی اور صبر جمیل کو تھامے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.